السلام علیکم دوستوں انسانی جسم میں نا یہ بیمار ہو جاتا ہے ہماری بد پرہیزی کی وجہ سے. پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے. اگر بیماری معمولی ہو جیسے سر درد وغیرہ تو ایک ڈسپرین لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر بیماری تھوڑی سی بڑی ہو تو پھر ڈسپرین سے کام نہیں چلتا بلکہ ڈاکٹر کوئی اور دوا تجویز کرتا ہے. کبھی کبھی اینٹی بایوٹک بھی لینی پڑ جاتی ہے، 1 یا 2 دن تک علاج چلتا ہے. اگر بیماری تھوڑی اور بڑی ہو جیسے وائرس وغیرہ تو یہ علاج پھر ہفتوں تک چلا جاتا ہے، کبھی کبھی مہینوں تک علاج کرانا پڑتا ہے. اور خدا نخواستہ کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ جو ہے وہ آپریشن بھی کرانا پڑ جاتا ہے بیماری دور کرانے کے لیے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری لا علاج ہو جاتی ہے اور انسان موت کے گھاٹ بھی اتر جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے نا، اور پھر اس بیماری کی نوعیت اور اس کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے جو رشتے ہیں نا وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ ہماری ناسمجھیوں کی وجہ سے، ہماری بدتمیزیوں کی وجہ سے، ہماری زبان درازیوں کی وجہ سے، ہماری کم عقلی کی وجہ سے، ہماری حکمت عملی کا مظاہرہ نہ کرنے کی وجہ سے، ہمارے غصے، ہمارے چڑچڑے پن، ہماری ٹینشن کو بار بار اپنے پر سوار کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں. ان کی بیماری دور کرنے کے لیے بھی ہمیں وقت پر صحیح اقدامات کرنا، صحیح علاج کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اب یہ علاج کبھی 1-2 دن تک چلتا ہے، کبھی ہفتوں تک، کبھی مہینوں تک، اور کبھی کبھی تو سالوں تک علاج کرنا پڑتا ہے رشتوں کی بیماری دور کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو نتائج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا کہ اس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اسے سردی سے بھی بچانا ہے، اس کا غذا کا بھی خیال رکھنا ہے، اسے بیمار نہیں ہونے دینا ہے. اسی طرح ان رشتوں کے حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ رشتے جب بیمار ہو جاتے ہیں نا تو ان کی بیماری پھر اتنی آسانی سے درست نہیں ہوتی. اور سب سے اہم بات، چاہے جسم کی بیماری ہو یا چاہے رشتوں کی بیماری ہو، آپ انتخاب کس شخصیت کا کر رہے ہیں بیماری کو دور کرنے کے لیے. یقینی سی بات ہے، اگر آپ کو کان کی بیماری ہے تو آپ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے علاج کروانے. اسی طرح اگر آپ کو دل کی بیماری ہے تو آپ ناک کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. جس بیماری کے حوالے سے جس ڈاکٹر کی ضرورت ہے آپ اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. تو رشتوں کی بیماری کے حوالے سے ہم کسی ایرے کے پاس کیوں جائیں؟ ہم کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کیوں نہیں کرتے کہ جو رشتوں کی اہمیت کو، اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، اس کو جانتا ہے. جب ہم کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں نا جو گہری سوچ رکھنے والا ہے، جو رشتوں کی باریکیوں کو، اس کی اہمیت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر اس کی بتائی ہوئی باتوں پر جب ہم عمل کریں گے نا تو پھر یہ رشتوں کی بیماریاں انشاءاللہ دیکھیں گا کیسے جھٹپٹ آپ کی دور ہوتی ہیں. ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی نئی ویڈیوز میں آپ کی اسی طرح رہنمائی کریں گے اسی حوالے سے کہ آپ کی یہ رشتوں کی بیماریاں، اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول خراب ہو گیا ہے، رشتے بگڑ رہے ہیں، آپ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ سنبھال نہیں پا رہے، تو ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جن سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی خوشگوار ہو جائے گا، آپ ایک پرسکون زندگی بھی انشاءاللہ گزارنے لگ جائیں گے. پھر ہوگا کیا؟ کچھ وقت کے بعد آپ خود بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ رشتوں کی بیماریاں اور ان کا علاج، اس کی باریکیاں آپ کو خود بھی سمجھ میں آنے لگیں گی اور آپ خود بھی حکمت عملی سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں گے. بالکل اسی طرح جیسے والدین ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں کو جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے تجویز کردہ دوائیاں دیتے ان کو دوائیوں کے نام اور اس کے فوائد تک یاد ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دوائیاں پھر ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے بلکہ خود ہی اپنے بچوں کو دینا شروع کر دیتے، بیماری جو ہے ان کے بچوں کی دور ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح اس پوری ویڈیو میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا وہ میں آخر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جسم کی بیماری دور کرنے کے لیے نا اکثر مشاہدہ یہی ہے، ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ کڑوی دوا میسر ہے. لیکن رشتوں کی بیماری دور کرنے کے لیے نا آپ یقین کیجئے کڑوی دوا میسر نہیں ہے بلکہ یہاں ہمیشہ میٹھی دوا درکار ہے. اگر آپ یہاں اپنی ناسمجھی کا مظاہرہ کریں گے، اپنی کم عقلی کا مظاہرہ کریں گے، اگر آپ چڑچڑے پن کا، غصے کا، زبان درازی کا، بدتمیزیوں کا، بدگمانی کا مظاہرہ کریں گے نا ذرا سی بات پر، تو پھر رشتوں کی بیماریاں دور نہیں ہوں گی بلکہ مزید ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اور پھر وہی نوبت آئے گی کہ یہ رشتے بالکل جس طرح ایک لا علاج مرض موت کے گھاٹ انسان کو اتار دیتا ہے نا، بالکل اسی طرح یہ رشتوں کی بیماریاں بڑھتے اتنی باہر ہو جائیں گی آپ کی پہنچ سے کہ آپ ان کا علاج پھر نہیں کر پائیں گے اور یہ رشتے بکھرتے چلے جائیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. امید ہے میری یہ ویڈیو سے آپ کو رشتوں کی اہمیت اور اس کی باریکیاں جو میں نے ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. مزید آنے والی میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کے ارد گرد کا ماحول خوشگوار ہو، آپ کی اپنی زندگی پرسکون گزرے.
آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے، آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے ارد گرد کے جو رشتے ہیں جو بکھر رہے ہیں، جو یہ لڑائی جھگڑے ہیں، جو یہ ٹینشنز ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ کم ہوں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ میری وہ ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھانا پڑے گا، اور ان دیکھ کر ان پر جو حکمت عملی والی باتیں انشاءاللہ ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ہر رشتے کے حوالے سے ہم ڈیفائن کر کے بتائیں گے، تو ان پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ میری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں گے۔ آپ ہمیں کامنٹ باکس میں یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ہم اس حوالے سے بھی خصوصی طور پہ ایک ویڈیو آپ کے لیے بھی بنائیں گے۔ تو آپ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر موصول ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔